बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखें, बुरे वक्त और बुरी कहरी से बचाए, आमीन। जी द व्यूअर्स, आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ यूँ है। वो कहते हैं ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं 12 साल का था। तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था। एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में खेलने गया। हम क्रिकेट खेल रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे कि एकदम खेलते खेलते मैंने ज़ोर से हिट मारी और मेरी बॉल एक दरख्त पर लगी। दरख्त पे जैसे ही लगी तो उसमें से बहुत सारे पत्ते गिर गए। खैर तब कुछ ऐसा नहीं फील हुआ कि हम खेल रहे थे और ना ही कोई हमने इतनी तवज्जो दी इस बात पे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब मैं अपने घर आया तो मुझे लगा कि कोई शख्स मेरे साथ अंदर आया है। मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया और मैं अपने रूम की तरफ चला गया। और जैसे ही मैं अपने रूम में एंटर हुआ फिर मुझे फ़ील हुआ कि जैसे कोई है जो मेरे साथ है। खैर हमें मगरिब तक परमिशन होती थी घर से बाहर क्रिकेट खेलने की। उसके बाद हम लोग घर आ जाते थे। मैं अपने रूम में आकर अपना काम लेके बैठ गया। 1-1.5 घंटे मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। उसके बाद रात का खाना खाया। लेकिन रात के टाइम जब मैं अपने कमरे में आया तो एकदम मुझे फिर एहसास हुआ और मुझे खौफ आने लगा। मैंने अपनी अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी आई। अम्मी ने बोला क्या बात है बेटा? मैं घबराया हुआ था। मैंने कहा अम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अम्मी ने मेरे पे आयतुल कुर्सी पढ़ के दम की और बोला बेटा कुछ भी नहीं है, सो जाओ। खैर वो मुझे सुलाकर चली गई। मुझे कब नींद आई पता नहीं चला। अम्मी मेरे सर पे हाथ रख के चलाती रही और मुझे नींद आ गई। लेकिन कोई रात के 2 बजे का टाइम होगा कि अचानक मेरी आँख खुली। मेरी आँख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे आसपास मेरे अम्मी और अब्बू बैठे हैं और बहुत परेशान हैं। मैं घबरा के उठ जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या हुआ है अम्मी? तो अम्मी बोली कि तुम्हारे बेड के नीचे से रोने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो। अब्बू ने कहा कि मैं तुम्हारे बेड पर सो जाता हूँ और तुम मेरे बेड पर सो जाओ। अम्मी मुझे लेकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसके बाद अब्बू ने बताया कि जब हम अपने कमरे में आ गए और अब्बू मेरे बेड पे लेटे तो उन्होंने बताया कि वो रोने की आवाज़ें फिर आना शुरू हो गई थी और काफ़ी तेज़ ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। खैर अब्बू मेरे मजबूत दिल के थे। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और लाइट्स ऑन करके जलाकर वो वहीं बैठ गए। अब्बू ने कहते हैं कि थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई। खैर सुबह ही हमने दादी को जब ये बात बताई तो दादी ने भी बोला कि हाँ मुझे भी सारी रात अजीब व गरीब आवाज़ें आती रही हैं, जैसे छत पे कोई चल रहा हो, दरवाजे को कोई पटक रहा हो, इस तरह से आवाज़ें आ रही थी। फिर बात आई गई हो गई। फिर 2-3 दिन तो सुकून से गुजरे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि मेरे अब्बू और चाचू जॉब पे गए होते हैं, अम्मी फूफो वगैरह बाज़ार गई हुई होती हैं। हम कज़न्स जो हैं घर में दादी के साथ होते हैं। तो क्या होता है कि मैं अपने कज़न को 2-3 दिन पहले का वाक़या जो मेरे साथ हुआ होता है वो मैं सुना रहा होता हूँ कि हमारे रूम का दरवाज़ा एकदम ज़ोर से बजता है, जैसे बाहर कोई बहुत ज़ोर से दरवाजे पे नॉक कर रहा है। हम सब डर जाते हैं और कोई शख्स इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजा रहा होता है कि लगता है कि दरवाज़ा अब टूटा और अब टूटा। हम सब बहुत डर जाते हैं और तेज़ तेज़ आयतुल कुर्सी पढ़ने लगते हैं। वो जो कोई भी होता है 5 मिनट बाद दरवाज़ा बजना बंद हो जाता है और खामोशी छा जाती है। हम इतने डरे हुए होते हैं, जल्दी से
دادی کے کمرے میں بھاگ جاتے ہیں اور دادی کو ساری بات بتاتے ہیں۔ دادی ہمیں اپنے ساتھ ہی بٹھا لیتی ہیں اور پھر ہمیں دوبارہ ایسی کوئی آواز نہیں آتی۔ خیر، شام کو جب ابو آتے ہیں تو ابو کو ہم ساری بات بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کو تھوڑا بہت ان چیزوں کی نالج تھی۔ ان کے والد کے ایک دوست تھے جو ان سب چیزوں کو قابو کرنا، جنات وغیرہ کو ہینڈل کرنا جانتے تھے اور کافی پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس چیز میں کافی علم بھی حاصل کیا ہوا تھا۔ تو ابو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ ابو ایک دم آواز لگاتے ہیں زور سے اور کہتے ہیں کہ یہاں جو کوئی بھی ہے اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ ابو 3 دفعہ یہ الفاظ دہراتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہے اپنے آپ کو ظاہر کر دے، کہ ایک دم اوپر اسٹور سے آواز آنے لگتی ہے جیسے کوئی رو رہا ہے اور پھر ہنس رہا ہے۔ سب گھر والے ڈر جاتے ہیں اور ابو پھر پریشان ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جو سوچ رہے تھے وہ چیز سچ ہے اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمارے گھر ہے جو پریشان کرنے والی ہے۔ ابو سوچ لیتے ہیں کہ صبح وہ اپنے دوست کو لے کر آئیں گے اور اس رات ساری رات ہمارے گھر میں ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہے، جیسے کوئی بھاگ رہا ہے، چیزیں ادھر ادھر پھینک رہا ہے اور بہت سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ خیر، ہم سب ایک ہی کمرے میں سب بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ رات بہت بہت بری گزرتی ہے۔ پورے گھر میں ایسا لگتا ہے جیسے ہنگامہ مچا ہوا ہوتا ہے۔ شاید ابو کا چیلنج کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا۔ خیر، جیسے ہی رات گزرتی ہے تو صبح ہوتے ہی ابو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کو بلاتے ہیں۔ جب انہیں گھر لے کر آتے ہیں تو مولوی صاحب قدم رکھتے ہی جو ابو کے دوست ہوتے ہیں انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ تو وہ ایک دم گھر کے سینٹر میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو گھر سے پھر خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ آوازیں وہی اسٹور روم سے آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ اسٹور روم کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سب کیا دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب اسٹور روم کی طرف جا کے رک جاتے ہیں اور وہ آوازیں وہیں سے آ رہی ہوتی ہیں۔ ابو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابو ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر گپ اندھیرا ہوتا ہے اور اس اندھیرے میں وہاں ان کو ایک آدمی کھڑا نظر آتا ہے جو بہت بری طرح ہنس رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ ان مولانا صاحب کو دیکھتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ابو کے دوست وہیں کھڑے ہو کے کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس چیز کی حاضری ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ چیز بڑی تکلیف میں ہے۔ تو اب مولانا صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ کون ہو تم اور کب سے یہاں رہ رہے ہو؟ تو وہ بولتا ہے کہ میں ایک جن ہوں اور میری عمر 200 سال ہے اور میں یہاں انتقام لینے آیا ہوں۔ مولانا صاحب بولتے ہیں کس سے انتقام لینے آیا ہے تو؟ تو وہ بولتا ہے کہ یہاں پر اس بچے نے میری بیوی اور 2 بچوں کو مارا ہے اور میں اس بچے کو نہیں چھوڑوں گا۔ مولانا صاحب سمجھ جاتے ہیں۔ وہ ابو سے بولتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے بیٹے کو بلا کر لے کر آؤ۔ ابو میرے پاس آتے ہیں اور مجھے لے کر اسٹور کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میری جان نکلی ہوئی ہوتی ہے، میں کانپ رہا ہوتا ہوں۔ ابو مجھے تسلی دیتے ہیں کہ ڈرو نہیں بیٹا، اللہ خیر کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن کسی کے ہونے کا احساس مجھ سے مسلسل ہو رہا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اس سے معافی مانگو اور وعدہ کرو
کہ ادھر کبھی دوبارہ نہیں کھیلو گے۔ تو میں جلدی سے سر ہلاتا ہوں اور مولوی صاحب سے کہتا ہوں کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا اور اس جگہ پر نہیں کھیلوں گا۔ کہہ کے میں چپ ہو جاتا ہوں۔ میں مسلسل کانپ رہا ہوتا ہوں۔ مجھے وہاں کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آنا ہوتا ہے، جبکہ مولانا صاحب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک دم بولتے ہیں کہ اب تو چلا جا، اس بچے نے تیرے سے معافی مانگ لی ہے، یہ نادان ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اب یہ تیری جگہ پہ نہیں آئے گا اور یہ بچے وہاں نہیں کھیلیں گے۔ لیکن ایک دم آواز آتی ہے، وہ جن کہتا ہے کہ نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں انتقام لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ مولانا صاحب اس کو پھر کہتے ہیں کہ اس نے معافی مانگ لی ہے، تو چلا جا، اس سے پہلے کہ میں تجھے جلا کے بھسم کر دوں۔ میں تجھے بول رہا ہوں کہ تو یہاں سے چلا جا۔ تو وہ جن پھر غراتا ہے کہ نہیں، میں اس سے انتقام لے کر ہی جاؤں گا، اس کو مار کے جاؤں گا۔ مولانا صاحب ہماری طرف دیکھتے ہیں اور ابو کو کہتے ہیں کہ بچے کو باہر لے جاؤ، اور خود دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسٹور سے زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسٹور میں کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے۔ آوازیں تیز ہوتے ہوتے اس کے بعد ایک دم آہستہ ہونے شروع ہو جاتی ہیں، ہنسنے کی، پھر رونے کی، پھر ہنسنے کی، اور پھر رونے کی، اور پھر چیخنے کی، غرض ملی جلی آوازیں آتے آتے پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی آدھے ایک گھنٹے بعد مولانا صاحب نکلتے ہیں تو پسینے سے شربور ہوئے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ سرخ ہو رہا ہوتا ہے اور آنکھیں لال۔ ابو ان کو بٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ پھر مولانا صاحب تھوڑے نارمل ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ میں نے اس جن کو جلا دیا ہے، بھسم کر دیا ہے، اب تم فکر نہ کرو، اور مجھے ایک تعویذ دیتے ہیں کہ اس کو اپنے گلے میں پہن کے رکھو، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں، یہ واقعہ میری زندگی کا بہت بھیانک واقعہ تھا، جو میں بھولنا بھی چاہوں تو نہیں بھول سکتا، اور آج بھی مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے اس جگہ جانا چھوڑ دیا تھا۔ دراصل کرکٹ کھیلتے ہوئے جو بال اس درخت پہ لگی تھی، وہاں شاید جن کا بسیرا تھا، اور اس کی فیملی ہماری بال سے ہٹ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات جھیلنی پڑی۔ جی تو ناظرین، یقیناً آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے بڑوں کا خیال رکھیے، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔